رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاۃ للمطیعین۔ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر والسراج المنیر مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ وقال عنہم الرسول اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم صلواتک و برکاتک و رضوانک و غفرانک علی و علیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ صلوات بھیجیں محمد۔ آپ حضرات تھوڑا اور آ جائیں سامنے۔ آ جائے سامنے، آ جائے سامنے، آ جائے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے خصوصی بندوں کے تذکرے کا شرف عطا کیا اور جن کے ذکر کو پروردگار نے عظیم ترین ذکر قرار دیا۔ پروردگار عالم نے اپنی محکم اور معتدل اور مستدل کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین حاصل ہو جائے۔ اور
مفسرین نے یقین کو جو ہے موت سے بھی تعبیر کیا ہے. ایک صلوات بھی محمد والوں. موت سے بھی پروردگار عالم نے اس موت کو اس طریقے سے مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو ہم نے جو پہلے ترجمہ کیا کہ ایسی عبادت کرو اپنے پروردگار کی، یا اتنی دیر تک یا یہاں تک عبادت کرو اس وقت تک کہ جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے. لیکن ایک جو مفسرین نے اس کا اور بھی ترجمہ کیا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہاری زندگی موت میں تبدیل ہو جائے. یعنی کہیں بھی غفلت کا کوئی بھی موقع اللہ نہیں دینا چاہتا کہ ہماری ذات سے اگر کوئی غافل ہو جائے. تو میں یہاں پر رک کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی تو اسی وقت تک ہی زندگی ہے جب تک اس کی ذات میں، اس کے دل میں خدا بسا رہے. لیکن جس دل خدا سے غافل ہو جائے گا، چاہے وہ سانس ہی کیوں نہ ہو، حقیقت میں اس کی زندگی موت ہی موت ہے. اس لیے جب مالک کل، خالق کل کے بغیر انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی نہیں رہتی. پھر لوگ اسے کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ تو چلتی پھرتی لاش جا رہی ہے. اس لیے کہ اس نے اپنے فطرت سے منہ موڑ لیا ہے. فطرت میں خدا شناسی ہے، فطرت میں خدا کی معرفت ہے، فطرت میں اسلام ہے، فطرت میں ادیان ہیں. اگر اس فطرت سے کوئی دور ہوتا ہے تو گویا کہ وہ فطرت سے دور ہو رہا ہے، اپنی خلقت سے دور ہو رہا ہے. اس لیے کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور خود پیغمبر سے یہ حدیث سب سے پہلے وارد ہوئی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اسلام لے کر آتا ہے. مسلمان آتا ہے، اسلام لے کر آتا ہے. اب یہ اسلام کی امانت جو لے کر آیا ہے کسی خائن کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو اس کو یہودی بنا دیتا ہے. کسی خیانت کار کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو اسے یہودی عیسائی بنا دیتا ہے. کسی خیانت کار کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو اسے کلمے سے دور کر دیا جاتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، جب کسی امین ہاتھوں میں یہ امانت پہنچتی ہے تب جا کر وہ اسلام جو لے کر آیا تھا، تو اب اسلام کو جو لے کر آیا ہے بچہ، اب اسلام کو قوی کر کے اسے سچا مسلمان بنا دیتا ہے. ورنہ آج دنیا میں چونکہ اسلام کہہ رہا ہے، رسول اسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہو. مطلب کیا ہو گیا عزیزان گرامی؟ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بچہ جب آتا ہے تو اسلام لے کر آتا ہے. مٹھیاں بند ہوتی ہیں جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو مٹھیاں بند ہوتی ہیں، یعنی اسلام لے کر آیا ہے، ہاتھوں میں کچھ تو لے کر آیا ہے. تو اب جب جاؤ گے واپس، اس لیے اللہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب آئے ہو تو ایک نہ ایک دن جانا ہے. اس کے بعد بعض مقامات پر ارشاد ہوا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ گمان کرنے لگے ہو کہ تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا گیا، بیکار میں پیدا کر دیا گیا، چائے کی دکان پر بیٹھنے کے لیے پیدا کر دیا گیا، بس یوں ہی وقت گزارنے کے لیے؟ ارے جتنا وقت تم ہوٹلوں میں دیتے ہو اس میں سے تھوڑا سا وقت بھی اگر قرآن کو دے دو گے تو تمہاری زندگی وہاں پہنچ جائے گی جہاں کبھی جناب سلمان فارسی زندگی گزارا کرتے تھے. اگر تھوڑی سی بھی مہلت مل جائے قرآن کے ساتھ گزارنے کی. چونکہ میں نے یہ جملہ اس لیے عرض کیا چونکہ آج یہ شب منسوب ہے امام حسن و رسول اسلام سے. اور اس آیت کے بعد ہی کا جملہ ہے کہ ایک نہ ایک دن تمہیں جس کی طرف سے آئے ہو تم کے اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے.
اور جان لو کہ تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا۔ تو اب جب کچھ لے کر آئے ہو تو اللہ چاہتا ہے کہ جب میں نے دے کر بھیجا ہے تو خالی ہاتھ لوٹنا مت۔ تو کیا لے کر جانا ہے؟ تو اللہ چاہتا ہے کہ اگر تم اسلام لے کر آئے ہو تو جب واپس آنا تو اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان واپس لے کر آنا۔ اور ایمان کون سا ایمان؟ اللہ، آپ دعا پڑھتے ہیں کہ پروردگار جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ تو ولایت کے ساتھ، ولایت امیر المومنین کے ساتھ مطلب لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے ہو، محمد رسول اللہ کے ساتھ آئے ہو، تو جب جانا تو علی ولی اللہ کے ساتھ واپس جانا ہے۔ اگر اس کے بغیر کوئی جاتا ہے تو عزیزان گرامی پھر حیات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی وہ محبت ہے کہ آپ غور کریں۔ آپ مشہور حدیث سنتے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور له، جو ان کی محبت میں مرتا ہے وہ توبہ کیا ہوا مرتا، بخشا ہوا مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو لوگ ان کی محبت میں مر جاتے ہیں وہ توبہ شدہ مرتے ہیں۔ من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، وہ جب مرتا ہے ان کی محبت میں کوئی تو ایمان کامل کے ساتھ مرتا ہے۔ اب غور کریں اذان گرامی، ماتا مستکمل الایمان، کامل ترین ایمان کے ساتھ جاتا ہے۔ اس کے بعد حدیث یہاں نہیں رکی اور آگے بڑھی، الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ مرنے والا ان کی محبت میں جب مرتا ہے تو جنت کی طرف اس طریقے سے خوشی خوشی جاتا ہے جس طریقے سے ایک نئی نویلی دلہن خوشی خوشی اپنے شوہر کے گھر کی طرف جاتی ہے۔ یہ تو وہ حدیثیں تھیں جو پازیٹیو تھیں، مثبت تھیں، اور یہ لفظ تو بالخصوص اب کسی کے لیے نیا نہیں رہ گیا ہے۔ یہ ہر کس و ناقص کو پتہ ہے کہ پازیٹیو کا زمانہ چل رہا ہے۔ اب کھیل ہی پازیٹیو اور نگیٹیو کا چل رہا ہے۔ اگر کسی کو اس زمانے میں کہہ دیا کہ پازیٹیو ہے پھر بیماری بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ کیا پازیٹیو ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو وہ حدیثیں تھیں جو مثبت تھی، پازیٹیو تھیں، لیکن کچھ اس کے نگیٹیو حدیثیں بھی آئی ہیں۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد، جان لو کہ ان کی دشمنی میں، ان کی عداوت میں جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے پیشانیوں پر لکھ دیا جاتا ہے ماتا کافرا، کہ یہ لوگ جو ان کی عداوت میں مر گئے اب مسلمان ہی نہیں رہ گئے۔ عزیزان گرامی، اب غور کریں کہ جب یہاں تو ان کے بغیر اور ان کی محبت کی اہمیت کیا ہے۔ میں نے خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمہ، ان کے ایک اشعار ہے عربی میں، اس کا میں آپ کو ترجمہ پیش کر دوں عزیزان گرامی، کیونکہ اپنے مین اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لے رہا ہوں کہ آپ غور کریں۔ خواجہ فرماتے ہیں، نصیر الدین طوسی اپنے زمانے کے عظیم الشان عالم دین اور کئی علم میں ماہر اور کمالات کے پرفائز تھے، فرماتے ہیں کہ ایک روزہ دار کے بارے میں کہ اگر ساری نیکیوں کے ساتھ کوئی آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیسی کیسی نیکیاں؟ قام ما قام، کہہ رہے ہیں کہ نماز، وہ بھی ایسی نماز کے ساتھ آیا جس میں کبھی کاہلی نہیں رہی، اور ساما ما ساما، روزہ بھی رکھا تو ایسا رکھا کہ جس میں کبھی بھی اسے پیاس کا شائبہ بھی نہیں، سخت گرمیوں میں، یعنی کوتاہی کے ساتھ نہیں کیا۔ حج ما حجا، اور حج بھی ایسا کیا
کہ اس نے جو حج کیا ہے تو اس نے پیدل حج کیا، یہاں ایسا پیدل کہ اس کے پیر میں جوتی بھی نہیں تھی، اور طاف ما طافا، اور طواف بھی ایسا کیا کہ فرشتے اس کے اوپر آہ آہ کر رہے تھے، واہ واہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ زندگی ایسی زندگی گزاری، آشا ما آشا، زندگی بھی ایسی گزاری کہ اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا، یعنی سب کو اس نے خوش کیا۔ اور اس کے بعد یتیموں کو اس نے کھانا کھلایا، تو یتیم کیسے، کون سا کھانا؟ یتیموں کو سیراب کیا، کہ پوری دنیا کے بھوکوں کو اس نے شہد سے سیراب کیا، اور غریبوں کو، بے لباسوں کو وہ لباس پہنایا جو دنیا کی سب سے قیمتی لباس تھی۔ یہ شعر اشعار پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے، کہا جب ان تمام عظیم تر نیکیوں کے بعد جب وہ آئے گا اپنے نامہ اعمال کے ساتھ، تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی چیز تلاش نہیں کی جائے گی الا حب آل محمد، کہا صرف علی اور ان کے اولاد کی محبت اس میں تلاش کی جائے گی۔ اگر وہ ہوگی تو تمام اعمال قبول ہوں گے، اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر کوئی بھی اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ آپ اسے اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بورڈ ہو، ایک بلیک بورڈ ہو یا وائٹ بورڈ کا زمانہ ہے بہرحال، تو اس میں آپ لکھیں، ایک زیرو لکھ دیجئے، آپ ایک زیرو بنا دیجئے۔ آپ جب زیرو بنائیں گے تو پوچھا جائے بھائی یہ کیا ہے؟ جو اردو کلام کرنے والا ہے اور شوق اس کا رکھتا ہے تو کہے گا صفر ہے، اور زمانے کے حساب سے لوگ کہیں گے کہ یہ زیرو ہے۔ پھر آپ اس کے آگے ایک اور دائرہ بنا دیجئے گول، کہ اور کیا ہے؟ کہا یہ ایک اور زیرو بڑھ گیا، آپ زیرو بڑھاتے چلے جائیں۔ ہے کیا؟ کہا زیرو۔ لیکن جب آپ نے ایک زیرو لگایا اور اس کے بائیں طرف ایک لکیر کھینچ دی تو کیا ہو گیا؟ 10 ہو گیا۔ پھر ایک زیرو لگا دیا آپ نے، 20 ہو گئے، 100 ہو گیا۔ پھر ایک زیرو لگا دیا، 1000 ہو گیا۔ اب جیسے زیرو بڑھتے جائیں گے ویسے عدد بڑھتی چلی جائے گی۔ اس سے پہلے بھی تو زیرو تھا نا، لیکن کوئی اہمیت تھی؟ کا کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس ایک نے سب زیرو کی اہمیت بڑھا دی۔ تو آپ کے پاس اعمال کے خزانے ہیں، نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہیں، ماں باپ کے والدین کے ساتھ نیکیاں بھی ہیں، ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے۔ ہر ایک کی ادائیگی حقوق کی کر دی، نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں۔ وہ جعفر طوسی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تمام اعمال ہوں تو اس کی مثال ان صفروں کی طرح ہے جو نوٹس بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، اس کے آگے ایک کا کام علی کی محبت کرے گی۔ علی کی محبت کرے گی، ایک کا کام، ان ایک کی کام۔ تو آپ سمجھ میں آیا؟ ہماری حیثیت زیرو کی ہے، اگر اسے قیمتی بنانا چاہتے ہو تو علی اور اولاد علی کے دروازے سے منسلک ہو جاؤ۔ ایک صلوات بھیجئے محمد آل محمد۔ جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو ہم سب کی حل کرو، مشکل کشا علی، نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، اور یہ بات بھی دور نہ رہ جائے کہ جب ان کی محبت ہے، لوگ کہتے ہیں ان کی محبت میں جیو، اور بہت آسانی سے ہم لوگ بھی جنت دیتے ہیں مگر اتنے آسانی سے نہیں دیتے۔ بعض ذاکرین جو ہے بہت آسانی سے جنت میں بھیج دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ آسانی سے جنت میں بھیجتے نہیں۔ اب ایک مثال سے اس چیز کو اگر آسانی سے سمجھ لیں، بہت آپ نزدیک ہو جائیں گے ہمارے مقصد کے۔ آپ یہاں رہتے ہیں شہر میں، بہت سے لوگ گاؤں میں بھی ہیں، تو زمین خریدنے کا شوق اس زمانے میں کس کو نہیں ہے؟ پیسہ ہے تو زمین خریدتے ہیں،
گاؤں گئے، ایک سفر کیا، گاؤں گئے، الحمدللہ پیسہ تھا، کسی نے بتا دیا ایک زمین بہت اچھی دیکھی ہوئی، آ جائیے۔ گئے، آپ نے زمین دیکھی کہ اطراف ابھی آبادی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آس پاس ایئرپورٹ بن جائے یا کچھ ہو جائے تو زمین کی قیمت بڑھ جائے گی، اور ہاں ٹھیک ہے زمین لے لے، جنگل کے اندر ہے، اتنی زمین چاہیے، زمین آپ لے لیں۔ آپ زمین نے آپ نے خرید لیا، رجسٹری ہو گئی، اب واپس ہم عمرہ چلے آئے بمبئی، زمین چھوڑ دی۔ آپ جہاں 10 مافیا کا نام جانتے ہیں تو ایک زمین مافیا بھی ہوتے ہیں، زمین مافیا بھی ہوتے ہیں۔ آپ تو ایک دم مطمئن ہو گئے، رجسٹری ہو گئے، کمپلیٹ کام کاغذ پکا ہو گیا، آپ آ گئے، زمین آپ کی ہو گئی نا بھائی، لکھ دیا دینے والے نے کہ ہاں تمہاری ہو گئی، پیسہ منتقل ہو گیا، کاغذ منتقل ہو گیا، آپ بمبئی چلے آئے، پھر اپنے کام و کاج میں مشغول ہو گئے۔ لیکن کہا کہ بہت دن ہو گئے، اب چلو تھوڑا کچھ پیسہ ویسا آ گیا ہے، پھر 10 سال کے بعد گاؤں چلتے ہیں، اب جو زمین لی تھی اس پہ کچھ کام کیا جائے۔ اب جو وہاں پہنچے تو پتہ چلا وہاں تو باؤنڈری گھری ہوئی ہے، وہاں کیا ہے؟ باؤنڈری ہے۔ ارے یہ کیا؟ کہا ایسے چھوڑو گے؟ زمین لکھ کے تو لے گئے ہو، لیکن جب جس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی حفاظت نہیں کی جاتی، ایسے ہی ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ تھی تو آپ کی نا، لکھی ہوئی تھی نا، لیکن بد پرہیزی کر لی، حفاظت نہیں کیا، دور رہے، خیال نہیں رکھا، پہرہ دار نہیں چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا، زمین مافیاؤں نے قبضہ کر لیا۔ اب جب قبضہ کر لیا تو آپ پریشان کہ تھی تو ہماری، پیسہ دے چکا، رجسٹری ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس، لیکن اب کر کچھ نہیں پا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے علی کے چاہنے والوں کے لیے تو فرما دیا گیا، یا علی انت وشیتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کے جنت، آپ کے شیعہ جنت میں جائیں گے، جنت کی حدیثیں ہمارے نام، جنت ہمارے نام، کوثر ہمارے نام، سارے فیصلے ہمارے نام، سب کچھ تو ہمارے نام حدیثوں نے کر دیا۔ لیکن اب اگر حفاظت نہ کی گئی تو اس کی حفاظت کی ضرورت ہے نا بھائی۔ آپ کے نام جنت تو ہے، لکھیا پڑھی کے ساتھ، حدیث پیغمبر کے ساتھ، صحیح اسناد و سند کے ساتھ، لیکن اللہ کے نبی کا کام دینا تھا، وعدہ یہ تھا، من احب حسینہ احب اللہ، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا، جو حسن سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا، جو علی سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا۔ پروردگار نے نبی کے ذریعے سے پیغام سنا دیا، بشارت دے دی، خوشخبری سنا دی، جنت علی کے شیعوں کے نام کر دو، علی کے رسول، اللہ کے رسول نے لکھ دیا جنت۔ اب کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ اللہ کے نبی یہ تو قبضہ ہو جائے گا، اگر ہم نے حفاظت کرے تو کیسے کرے؟ تو فرمایا اگر اس جنت کی، اس زمین کی حفاظت کرنی ہے تو دیکھو واحفظوا فی صلاتہم، اپنی نمازوں کے ذریعے حفاظت کرو، اسے اپنی نمازوں کے ذریعے حفاظت کرو، نماز کے ذریعے سے اس کی باؤنڈری کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کے تمہارے اعمال کے قذاق، تمہارے اعمال کے ڈاکو، تمہارے اعمال کے رہزن، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری لکھی ہوئی جنت پہ اپنی مہر لگا دے اور تمہیں اس سے باہر کر کے جہنم کے راستے دکھا دے۔ صلوات بھیجے محمد آل اذان گرامی، اگر جنت لکھی گئی ہے تو حفاظت اپنے اعمال صالحات کے ذریعے کیجیے، اور عمل صالح کرنا بہت ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو سگا بیٹا بھی سگا بیٹا نہیں رہتا۔ جب نوح نے کشتی تیار کر لی، سب جو لوگ سوار ہونے کے لائق تھے، نجات چاہتے تھے، سوار ہو گئے۔ ایک بیٹا تھا، کہا کہ تم بھی آؤ، کہا ہم تو پناہ لے لیں گے، جودھی پر جا کر، اس ٹیلے پر جا کر پناہ لے لیں گے۔ لیکن جب زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، طوفان الگ اور زبردست موجیں، تو وہ بیٹا بہنے لگا،
ڈوبنے لگا. جناب نوح نے آواز دیا پروردگار میرا بیٹا. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قرآن مجید کے الفاظ ہیں انہ عمل غیر صالح. اب اس کو اپنا بیٹا مت کہو کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کا عمل غیر صالح عمل ہے. وہ عمل کیا رہا کہ باپ بلاتا رہا بیٹا نہیں آیا، باپ اپنی ترکیب بتاتا رہا بیٹا اپنی ترکیب میں لگا رہا. تو اگر عمل صالح نہ ہو تو سگا رشتہ بھی سگا نہیں رہ جاتا. صرف نبی کے بلانے پر نہیں آیا اب اس سے زیادہ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان گرامی، جو لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں اب شادی ہوتی ہے تو شادی میں رشتہ کیسے جڑتے ہیں؟ نکاح ہی سے تو جڑتا ہے. چند صیغے ہوتے ہیں اور اس کے بعد نکاح جڑ جاتا ہے، رشتہ ہو گیا. لیکن پھر ایسے ہی صیغوں سے رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے. یہ تو خونی رشتہ نہیں ہے نا. جب عمل اچھا نہ ہو تو خونی رشتے ختم کر دیتا ہے خدا. تو پھر بیویوں کی کیا اوقات؟ کچھ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اگر عمل اچھا نہ ہو، اگر سگے بیٹے کا عمل اچھا نہ ہو، اگر اپنے بیٹے سگے بیٹے کا اپنے خون میں کچھ پرابلم آ جائے تو اللہ کہہ رہا ہے انہ عمل غیر صالح. اب یہ اس لائق رہ گیا ہے کہ اسے ڈوب جانا چاہیے چونکہ اس نے آپ کے حکم کی نافرمانی کر دی. نوح تو جو فخر انبیاء کے ساتھ نافرمانی کرے تو چند صیغوں سے جڑا ہوا رشتہ. تو اب تم ماں اماں مانتے رہو، ہم تو نہیں مان سکتے. صلوات بھیجے محمد اذان گرامی. اب غور کریں، اس لیے کہ ہم جن ذوات مقدسات کی محبت رکھتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر ہمارا کوئی وجود نہیں ہے. نبی کے اطاعت، نبی کے نمائندے علی بن ابی طالب کے اطاعت، ان کے فرزند انہوں نے تو شروع سے ہر چیز میں شک کرنا، اور شک تو اتنا کرتے ہیں کہ خود ان کو پتہ نہیں ہے کہ رمضان میں رات کی ایکسٹرا نماز 8 دن میں ختم کرنی ہے کہ 20 دن میں ختم کرنی ہے. غور کر رہے ہیں، خود بہت مشکوک لوگ ہیں. جب ان کے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں تو دوسروں کی ذات کا کیا کہنا. ہمیشہ سے شکوک. عیسیٰ نے کلام کیا گود میں، کوئی پرابلم نہیں، قرآن میں آیا ہے. علی کلام کر رہے ہیں آغوش پیغمبر میں تو بہت پرابلم ہے. دیکھیے، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فکر یہ ہو، یہ تو بہت سنی سنائی بات ہے، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اذان گرامی، دیکھیں ہر انسان کی فکر اپنی فکر ہوتی ہے. اور بہرحال میں یوٹیوب والا آدمی نہیں ہوں کہ مطلب 2 منٹ میں مجلس پڑھ کے چلا آؤں گا. میں کچھ چیزیں پڑھتا ہوں اپنی فکر سے، اپنے مطالعے سے، میں اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں اذان گرامی. اب غور کرے کہا کیا آغوش پیغمبر میں کبھی علی نے قرآن پڑھ دیا؟ کہا کیسے ہو سکتا ہے، قرآن تو نازل بھی نہیں ہوا. توریت پڑھ دیا، زبور پڑھ دیا. کہا مسئلہ یہ ہے کہ علی کو دیکھ رہے تھے، بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، توریت پڑھ رہا ہے، زبور پڑھ رہا ہے، انجیل پڑھ رہا ہے، مگر یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کن ہاتھوں پر پڑھ رہا ہے. جن ہاتھوں پر کنکر بھی کلمہ پڑھے، یہ تو نفس پیغمبر ہیں. ہاں، یہ تو نفس پیغمبر ہیں. اور عزیزان گرامی، پھر تعجب نہیں ہونا چاہیے. علی نے کیا کیا پڑھ لیا؟ کا توریت، زبور، انجیل، قرآن. توریت کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہے تو اللہ کی کتاب. کا توریت کس کی کتاب؟ کا اللہ کی کتاب. انجیل کس کی کتاب؟ کا اللہ کی کتاب. زبور کس کی کتاب؟ کا اللہ کی کتاب.
قرآن کس کی کتاب؟ کہا اللہ کی کتاب۔ بچہ آیا کس کے گھر میں؟ بچہ آیا کس کے گھر میں؟ کہا اللہ کے گھر میں۔ ارے گھر کی کتاب گھر والا نہیں پڑھے گا تو کیا باہر والا پڑھے گا؟ عزیزان گرامی، کتابیں گھر کی ہیں، بچہ گھر کا ہے، تو گھر کی چیزیں گھر والا ہی تو یوز کرتا ہے۔ اگر تمہیں یوز کرنا ہو تو گھر والوں کی اجازت چاہیے۔ اسی لیے پیغمبر کی شان میں اللہ کو آیت نازل کرنی پڑی۔ اے ایمان لانے والو، جب کبھی ارادہ کرو نبی کے گھر میں داخل ہونے کی تو یاد رکھو اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا۔ اور اللہ نے واضح کر دیا ان پر جو اعتقاد زندگی میں رکھنا وہی ان کی شہادت کے بعد رکھنا۔ الحمدللہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ کبھی بھی بغیر اجازت ہم زندگی میں بھی جو ان کے گھر گئے تو اجازت سے گئے، چاہے وہ سلمان ہو، ابو ذر ہو، مقداد ہو، عمار ہو، قمبر ہو۔ آج جب شیعہ زیارتوں کو جاتے ہیں تو پہلے زیارت سے پہلے اس نے دخول کی دعا پڑھتے ہیں۔ اذان گرامی، اس نے دخول کی دعا پڑھتے، اس میں پھر بتاتے ہیں کہ صاحب مشہد جو قبر کے مالک ہیں کہ اللہ ان پر میرا عقیدہ ویسا ہی ہے جیسا زندگی میں تھا، شہادت کے بعد بھی ویسی ہے۔ تو ان سے محبت، اس کے بغیر زندگی نہیں۔ انشاءاللہ پھر موقع رہا تو بعض باتیں عرض کروں گا کہ ہم تعریف تو کرتے ہیں، لیکن ہاں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ہم تعریف کرتے ہیں لیکن ہم اس پر دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے کہ واقعاً مثلاً واقعہ مشہور ہے کہ مولا علی 40 جگہ گئے۔ کیا 40 جگہ جائے تو کوئی کمال ہے؟ آپ تو شیعہ ہیں، محبت کرتے ہیں، علی 40 جگہ گئے کمال ہے؟ میرے حساب سے تو کوئی کمال نہیں۔ آپ کو خبر نہیں ہے، بعض ہمارے علماء ہیں، مجتہدین ہیں، وہ اس منصب پر فائز ہیں۔ مولا علی کی بات تو بہت، یہ بلانے والے 40 تھے اس لیے 40 جگہ گئے، بلانے والے 40 تھے۔ اگر پوری دنیا بھی بلاتی تو علی وہاں بھی پہنچ جاتے۔ یہ بھی فخر کی بات نہیں ہے۔ کمال کہاں ہے وہ وہاں تک لا رہا ہوں۔ کمال یہ بھی نہیں ہے کہ علی سب جگہ پہنچ گئے، کمال یہ ہے کہ وہ 40 بلانے والے کتنے مقدس تھے کہ اپنے زمانے کے امام کو بلایا اور امام چلے آئے۔ یہ اصل مطلب ہے۔ ویسے بنو کہ تم امام کو بلاؤ تو امام چلے آئیں، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ ہم اتنے سالوں سے غیبت کے زمانے میں عجل علی ظہوری کہہ رہے اور امام نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک پوری کائنات مل کر بھی ان 40 کی طرح نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اور کیا، ہم تو فضیلتوں میں بہہ جاتے ہیں، فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن امام نے کس کے آواز پر لبیک کہا؟ امام حسن علیہ السلام کے تذکرے کے بغیر یہ مجلس نامکمل ہے۔ اذان گرامی، اب غور کریں کہ امام حسن عبادتوں میں اتنے مشہور تھے، چھٹے امام کی حدیث ہے، اتنے مشہور تھے کہ وہ عبادت کرتے، جہاں کبھی قرآن کی تلاوت کرتے اس میں آتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے، جی آیت سے گزرتے تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، یعنی پروردگار یا ایھا الذین آمنو، میرے اللہ تو نے مجھ سے خطاب کیا ہے، میں اہل ایمان میں سے ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، پروردگار تیری بارگاہ میں میں حاضر ہوں اور ہر وقت حاضر ہوں۔ اور کتنے عبادت میں شہرت پا چکے تھے کہ 20 حج پا پیادہ پیدل، اور پیدل کے ساتھ ساتھ بعض اوقات تو پا برہنہ بھی حج کو جاتے تھے مولا امام حسن۔ تو یہ عظمت میں، شجاعت میں ویسے ہی ماہر۔ اب شجاعت میں کتنا ماہر ہیں؟ شجاعت میں اتنے ماہر کہ آپ نے دربار شام کا ایک واقعہ خطبہ سنا ہے چوتھے امام کا، اس میں فرما رہے ہیں، ایک مسئلے کو بیان کر دیا امام نے، فرماتے ہیں اے یزید،
کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں اور جا کر خطبہ کچھ بیان کروں؟ اجازت کیوں لی؟ امام نے بتا دیا چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی کی ملکیت ہے تو اس کی اجازت کے بغیر یوز نہیں کرنا چاہیے۔ امام نے بتایا یزید کی دربار یزید کا تھا، لکڑی کا ڈھیر یزید کا تھا، تو اس سے بھی امام نے اجازت لے کر بتایا کہ کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں چونکہ آپ فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر چیز دوسرے کی ہو اور استعمال کرنا ہو تو آواز میں نرمی ہوتی ہے اجازت لینے میں کہ بھائی میں تیری اجازت ہے، امام فرما رہے تیری اجازت ہے کہ میں وہاں جاؤں اور کچھ کہوں، یہاں آواز۔ لیکن جہاں اپنا حق ہوتا ہے وہاں وہ منظر بھی دیکھ لیں۔ امام حسن کا دور ہے، صاحب ممبر پہ پہنچے ہوئے ہیں، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے دیکھا میرے نانا کے ممبر پہ یہ شخص بیٹھا ہے، کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے۔ امام حسن نے بتا دیا اور چوتھے امام نے بتا دیا کہ جب چیز دوسرے کی ہو، اجازت لینی ہو تو آواز میں نرمی آتی ہے، لیکن جہاں حق کا معاملہ آ جائے تو وہاں ایسے نہیں بلکہ یہ کہہ کر اتارا جاتا ہے اتر میرے باپ کے ممبر سے، جا اپنے باپ کے ممبر پہ چلا جا۔ تو کہنے والا کہتا ہے ارے مجھے معلوم ہے یہ تیرے آپ کے نانا کا ممبر ہے، میرے باپ تو صاحب ممبر تھا ہی نہیں۔ جہاں اپنی چیز اپنی ہو، جہاں چیز اپنی ہو وہاں ہمت ہے، وہاں دم ہے، حق ہو تو چھین کر لے لیا جاتا ہے عزیزان گرامی، لیکن ایسے حق رکھنے والوں کے حق کو چھین لیا گیا، سلب کر لیا گیا۔ امام حسن کی عظمت کے سامنے خلیفہ وقت پریشان، اس نے بہت ساری ترکیبیں کی۔ بعض اوقات خود امام حسن کے چاہنے والوں نے ان پر حملہ کر دیا، ان کے امام کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا عزیزان گرامی کہ جب امام حسن علیہ السلام روزے سے تھے اور دھوپ اور گرمی کا عالم یہ تھا کہ اس زمانے میں بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی، تو اب جب انسان روزہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ہاتھ مشروبات کی طرف جاتا ہے۔ جب شدید گرمی اور پیاس کا غلبہ ہو تو امام دسترخوان پر بیٹھ گئے افطاری کے لیے کہ افطار کیا جائے۔ امام کی بیوی جعدہ بنت اشس، اس نے معاویہ نے اس سے کہا، کہلوا بھیجا کہ اگر تو یہ کام کرتی ہے تو میں تجھے اپنے شہزادے کی بیوی بناؤں گا، یزید سے تیری شادی کرواؤں گا۔ مال کے چمک میں بہہ گئی، اس نے وعدہ کیا کہ میں ایسا کر دکھاؤں گی۔ تو شام افطار کا وقت تھا، معلوم تھا کہ روزے سے ہیں اور آج افطار کریں گے ہمارے گھر، تو جودہ نے دودھ میں زہر ملا دیا، دودھ کی شربت میں زہر کو امام ملایا، اور جب امام افطاری کر چکے شربت کو نوش کیا، دودھ کو پیا، پینے کے بعد جب اس نے اثر شروع کیا ہے تو امام فرماتے ہیں جودہ سے، جودہ تو نے مجھے مارا ہے، اللہ تجھے قتل کرے۔ امام سمجھ گئے، لیکن اب جو زہر امام نے حلق کے نیچے اتار لیا تو 2 دن تک امام بے چینی میں تڑپتے رہے۔ آپ بہت آسانی سے سن لے رہے ہیں، لیکن آپ کبھی تھوڑی سی آپ اپنے تکلیف کو محسوس کریں کہ حلق میں اگر ایک مچھلی کا کانٹا پڑ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ اور امام کا کلیجہ 2 دنوں تک ٹکڑوں میں تبدیل ہوتا رہا کہ جب دوسرا دن گزر گیا تو ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں میری ماں جائی زینب ذرا تش تو لے کر آؤ۔ اب ایک مرتبہ بی بی زینب تش لے کر دوڑی، بھیا کیا بات ہے؟ اب جو تشت کو رکھا سامنے اب امام سے برداشت نہ ہوا، ایک قے کی ہے، ارے جیسے ہی الٹیاں ہوئیں خون کا فوارہ اور خون کے ساتھ جگر کے 72 ٹکڑے، روایتوں کے مطابق 70 ٹکڑے یا 72 ٹکڑے امام کے کلیجے کے ہو گئے۔ ارے دشت میں آئے، زینب سنبھل نہ سکی، آواز لگائی، اے بھیا حسین العجل العجل، اے بھیا
ارے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے۔ جزاکم ربکم۔ امام حسین دوڑے ہوئے آئے، بھیا کو سنبھالا، ایک مرتبہ آواز دی امام حسن علیہ السلام نے، اے بہن زینب، ہم حسین کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنا چاہتے ہیں، کچھ دیر تنہا رہنا چاہتے ہیں۔ امام حسن و حسین تنہا رہے۔ امام حسن نے امام حسین کو امامت کے ذمہ داریاں حوالے کی ہیں، وصیتیں کی ہیں، اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں، اے میرے بھیا حسین، اے میرے بھائی حسین، ارے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہ صرف میرے 72 جگر کے ٹکڑے تیرے ساتھیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ارے کربلا کا میدان ہوگا، تیرے 72 ساتھی قتل کیے جائیں گے۔ اے حسین، اس وقت میں نہ رہوں گا، لیکن حسین تو نرغ اعدا میں ہوگا، میری طرف سے ایک ہدیہ پیش کر دینا۔ ایک مرتبہ عزیزان گرامی، امام حسین کے بعد بی بی ام فروا کو بلایا، بی بی ام فروا کو بلایا اور کہا میرے قاسم کے ساتھ لے کر آؤ۔ قاسم کو ساتھ لے کر بی بی ام فروا آئی ہیں، اور آنے کے بعد ایک نوشتہ لکھا ہوا تھا، اسے بی بی ام فروا کے حوالے کیا کہ اسے بطور تعویذ قاسم کے بازوؤں میں پہنا دینا، اس لیے کہ یہ اب ہماری نیابت کرے گا، یہ میرا لخت جگر ہے، اور یہ جہاں میرے حسین کو ضرورت پڑے گی یہ تعویذ کام آئے گی۔ یہ وہی تعویذ ہے عزیزان گرامی کہ قاسم ہیں، ارے سر کو جھکائے نشیب خیمہ میں بیٹھے ہوئے آواز دیا ام فروا نے، قاسم ارے اب تک میرے لال تم زندہ ہو؟ کہا اماں چچا اجازت نہیں دیتے۔ ارے ایک مرتبہ لے کر آئی، بازوؤں سے کو کھولا، بندے بازو کو کھولنے کے بعد ایک مرتبہ اس سے کاغذ کو نکالا اور آواز دی، قاسم اس کو آقا کے حوالے کرو۔ اب جو حسین نے اس تعویذ کو دیکھا، ارے حسن کے 72 ٹکڑے یاد آ گئے، آواز دی ہوگی، اے بھیا ارے کس مصیبت میں ڈال دیا، میں اپنے اس بھتیجے کو اجازت دوں تو کیسے؟ بھیا کبھی آپ کی چہرے کی زیارت کرنے کا شوق ہوا تو میں نے قاسم کی زیارت کی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک وقت وہ بھی آیا کہ امام حسن کو کہ شہادت واقع ہو گئی، غسل و کفن ہوا، اب جو دفنانے کے لیے لے کر چلے ہیں، تو جب لے کر چلے رسول کے روضے کی کہ طواف کرانے کی غرض سے، اب جو طواف کرانے کی غرض سے لے کر چلے تو لوگوں نے یہ گمان کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن کو ان کے نانا کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو ظالموں کی سازش نے ایک مرتبہ ادھر سے تیر کا چلنا شروع ہوا، حسن کا جنازہ ہے، اوپر سے تیر آ رہے ہیں، ایک ایسا مظلوم عزیزان گرامی آپ غور کریں، تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ کسی جنازے پہ تیر برسائے گئے ہوں۔ یہ واحد تابوت ہے حسن کا جس پر ظالموں نے تیر برسائے۔ عزیزان گرامی، امام مظلوم کا جملہ ہے، اے میرے بھائی حسن آپ کا جنازہ اے وہ جنازہ ہے جس پر تیر برسایا گیا۔ ایک مرتبہ عجب نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ عجب نہیں حسن نے کہا ہو، اے میرے بھیا حسین، ارے سرزمین کربلا ہوگی، ارے تیروں کی بارش ہوگی، اتنے زخم لگیں گے، جس کے پاس کچھ نہ ہوگا وہ پتھروں سے تم پر حملہ کرے گا، وہ پتھروں سے تمہیں شہید کرے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ رب طاہرین کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں خاص دعا ہے کہ اپنے آخر حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار علماء اعلام بالخصوص آیت اللہ اعظام کے سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ رب طاہرین کا اس مبارک
فرش عزا کے توسل سے میرے پروردگار ہم سب کے نیک اعمال اور نیک حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ اہل طاہرین کا جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائے کلی عنایت فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ اہل بیت طاہرین کا جو وبا چلی پروردگار ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرما، پروردگار اس کا خاتمہ فرما۔ پروردگار تو یہ بارگاہ میں خاص دعا ہے کہ اپنے آخر حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور